سیٹلائٹ کی تصویر کی وجہ سے ہم جنگ کو مختلف انداز میں دیکھنے لگتے ہیں۔ آپ لوگوں کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کائل جو کہ ویلز کے رہائشی ہیں، ایک پروجیکٹ مینیجر ہیں اور ان کا ایک انوکھا مشغلہ ہے۔ وہ روسی فوجیوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھتے ہیں۔ کائل جو سے ایک اکاؤنٹ کنفلکٹ نیوز کے بانیوں میں سے ایک ہیں۔ اس اکاؤنٹ کے 4 لاکھ فالوورز ہیں، جہاں یوکرائن کی جنگ سے متعلق مختلف ذرائع سے حاصل کردہ تصویر اور ویڈیوز شیئر کی جاتی ہیں۔ کائل اور کچھ دوسرے لوگ جو اپنے آپ کو اوپن سورس انٹیلیجنس کمیونٹی کہتے ہیں، یوکرائن کی سرحد پر روسی افواج کے اجتماع پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے آن لائن سروس اسکائی واچ کی سروس خرید رکھی ہے اور وہ اس سے حاصل شدہ تصویر کو کنفلکٹ نیوز اکاؤنٹ سے نشر کرتے ہیں۔ اسکائی واچ وہ پہلی سیٹلائٹ سروس تھی جس نے یوکرائن سرحد پر روسی فوجیوں کے جمع ہونے کی تصویر ظاہر کی تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہم اس وقت سے دیکھ رہے تھے جب وہاں کچھ بھی نہ تھا، پھر وہاں فوجیوں کا اجتماع ہوا، پھر وہاں سے فوجی غائب ہوئے اور پھر وہاں نے یوکرائن پر یلغار شروع کر دی۔ اسی طرح گائل کہتے ہیں کہ یہ میرا مشغلہ ہے، بالکل رضاکارانہ، آپ جو بھی کہنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ یوکرائن کی جنگ کی زیادہ تر کوریج سوشل میڈیا سے حاصل ہونے والے مواد پر مبنی ہے۔ اس میں سیٹلائٹ سے حاصل کردہ ہوا تصویر وغیرہ اور ویڈیوز شامل ہیں، جو کہ فوج کے نقل و حرکت سے لے کر شہروں کی تباہی کے مناظر سب کے سب ظاہر کرتا ہے۔ حالیہ دنوں میں سیٹلائٹ سے حاصل شدہ تصویر، جس میں روسی ہیلی کاپٹر کی تباہی کے مناظر، شاپنگ سینٹر پر حملے اور بحری جہاز میں لگی آگ کی تصویر نے سوشل میڈیا پر لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ اسی طرح ایک نجی کمپنی کی اپنی سیٹلائٹس ہیں، انہوں نے جنگ زدہ علاقے کی تصویر کی تشبیہ کی ہے۔ ایسی تصویر کی موجودگی کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں میل دور بیٹھے ماہرین یوکرائن جنگ میں روسی افواج کی نقل و حرکت اور ان کی کامیابیوں اور ناکامیوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ گائل یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی سیٹلائٹ سے جنگوں کی تصویر حاصل کی جاتی تھی اور شام کی جنگ کے دوران بھی ایسی تصویر دیکھی گئی تھی، لیکن جو کچھ اب میسر ہے اس کی ماضی میں کوئی بھی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ اسی طرح تو تبدیلی کیا آئی ہے؟ تبدیلی کیا آئی ہے؟ وہ پوچھتے ہیں کہ تبدیلی کیا آئی ہے، یعنی کہ ایک سوالیہ طنز میں حکومتیں اور انٹیلیجنس ایجنسیاں خفیہ تصاویر اور معلومات اکٹھی کرتی ہیں، جبکہ کمرشل کمپنیوں کو اپنی تصاویر بیچنے کی اجازت ہے۔ وہ یہ مواد بآسانی انٹرنیٹ پر دستیاب ہے۔ اب کئی بار کاروباروں اور تنظیموں کا جنگوں میں آگ، فصلوں اور بحری جہازوں پر نظر رکھی ہوئی ہیں، سیٹلائٹ سے حاصل کردہ تصویر پر انحصار کرتے ہیں۔ ان تصویر کی کوالٹی انڈیکس بہت ہی اچھا کوالٹی کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدار میں کمرشل سیٹلائٹس کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، جس سے ڈیٹا کی ترسیل بہت بڑھ گئی ہے، یعنی کہ اب آسمانوں پر بہت زیادہ آنکھیں لگ گئی ہیں۔ اب عام لوگ کمرشل کمپنیوں سے $10 فی مربع میل کے حساب سے اعلیٰ کوالٹی کی تصویر خریدتے ہیں، اور ان تصویر کی ریولیوشن اتنی اچھی ہے کہ آپ روڈ پر لگے نشانات اور گاڑیوں کو بھی پہچان سکتے ہیں، یعنی کہ ان کی کوالٹیز اتنی اچھی ہیں، پکسل اور ریولیوشن ان کی بہت اچھی ہے، ریزولیوشن ان کی بہت ہی کمال کی ہے۔ ان سیٹلائٹس کو چلاتے وقت ان کو ضرورت کے مطابق پروگرامرز اپنی تبدیلی کر کے انہیں ایک جگہ سے یا دن میں ایک جگہ کئی بار لا کر ایک جگہ کی نگرانی کر سکتے ہیں۔ کراس کوالٹی کہتے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی میں جدت آئی ہے، لوگوں کو سیٹلائٹ سے حاصل شدہ تصویر دیکھنے میں بہت ہی دلچسپی بڑھ رہی ہے۔ کوالٹی یہ بھی کہتے ہیں کہ بنیادی سہولیات میں تو کوئی ڈرامائی تبدیلی نہیں آئی، لیکن جو لوگ جس انداز میں تصویر کو استعمال کر رہے ہیں اس میں تبدیلی نظر ضرور آتی ہے۔ کمرشل سیٹلائٹ سے جڑے ایک انسٹیٹیوٹ کے میں ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسی تصویر سے انہیں اور ان جیسے لوگوں کو یوکرائن جنگ پر روسی حملے کی شروعات کا پتہ چل گیا تھا۔ دوسری سائٹ پہ تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ پچھلے 10-15 برسوں میں ہونے والی جنگوں میں سے سیٹلائٹ تصویر ان جنگوں کا ایک پہلو ہے، لیکن اس کی وسعت اور اس تک رسائی مختلف ہے۔ اسے غلط معاملات کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد ملتی ہے اور بہت سی چیزوں میں اس کا نقصان بھی ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یورپی شہریوں کا فن تعمیر یوکرائن کے دارالحکومت حکومت سے ملتا جلتا ہے۔ فن تعمیر کی نوعیت کی وجہ سے اس جنگ کے بارے میں مغرب کا رویہ مشرق وسطیٰ یعنی کہ دوسرے علاقوں میں ہونے والی جنگوں سے بہت مختلف ہے۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی طرح دوسرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے فالوور ان سے آن لائن تصویر شیئرز کر کے اور یہ شہادتیں دیتے ہیں کہ کس جگہ پہ کیا ہو رہا ہے۔
البتہ یہ بہت ہی نقصان دہ عمل ہے۔ اس جنگ سے یوکرین سے ہمدردی رکھتے ہیں، بہت سے لوگ ہمدردی رکھتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وجہ سے یوکرین کی فوجیوں کی نقل و حرکت کی تصویر شائع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بارڈر پر کھڑے لوگوں کی زندگیوں کو اس پہ زیادہ خطرہ ہے۔ کینیڈین جو ان سے صحافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جدید تصویر کو یوکرین کی فوج براہ راست شیئر کر رہی ہے، جو کہ سیٹلائٹ تصویر ہزاروں میل دور ہونے والے واقعات کی ایک منفرد شکل پیش کرتی ہے، یعنی کہ ہزاروں میل دور سے لوگ بیٹھ کے سیٹلائٹ سے جنگ کو دیکھ رہے ہیں کہ کون سی فوج کیا کر رہی ہے اور کس فوج کا بڑا بھاری ہے۔ لہٰذا دور سے حاصل ہونا تصویر تباہی کا منفرد انداز پیش کرتی ہے۔ یہ لوگوں کو زندگیوں کو زیادہ پوری کمیونٹی کے بارے میں اہم معلومات فراہم کرتی ہے، لیکن اس طرح کی تصویر کی وسیع پیمانے پر تشبیہ کچھ حد تک خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر افواج کے پاس انٹیلیجنس کے وسیع ذرائع موجود ہیں، لیکن ٹویٹر اور فیس بک پر شیئر کی جانے تصویر گراؤنڈ پر موجود کمانڈوز کی فیصلہ سازی میں کتنا اثر انداز کر سکتی ہے اس کا کچھ معلوم نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ خطرناک اور ڈینجرس ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہر لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہے، لوگ مختلف انداز میں مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یوکرین جنگ کیا روس نے ٹھیک کیا؟ کیا روس کو اس دور میں ایٹمی حملے کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے؟ اور یہ یوکرین جنگ کب رکے گی، کیسے رکے گی؟ آپ لوگوں کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے؟